اللہ کے پیارے نبی آمنہ کے لال محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر انسان، لوگوں میں بہترین لوگ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ رسانی کا کام کرتے ہیں، نفع رسانی کرتے ہیں۔ خیر الناس من ينفع الناس، دنیا میں ہر ایک اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار قائم کیا ہے بہتر ہونے کا، وہ یہ ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کے لیے نفع رسانی کا سبب بنیں، ان کو فائدہ پہنچائیں۔ جو لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتے، اللہ کے نظروں میں وہ آدمی گرا ہوا آدمی ہوتا ہے، جو دکھ پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اے لوگو ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو ہر صورت میں، چاہے وہ ظالم ہے تب بھی مدد کرو، چاہے وہ مظلوم ہے تب بھی مدد کرو۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا مظلوم کی بات تو سمجھ آتی ہے، ظالم کے ساتھ آپ فرماتے ہیں مدد کرو، پھر وہ یہ کیسی بات ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے کیا خوبصورت جملہ بیان فرمایا تکفہ عن الظلم فذاک نصرک ایاہ، اس ظالم بھائی کے ظلم والے ہاتھوں کو روک دو، یہ اس کا مدد کرنا ہوا۔ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کے ساتھ معاونت ہے، مدد ہے۔ تو کیسے روکا جائے؟ کیسے روکا جائے؟ آیا اس کے برائیوں کو اچھال کر کے، یا اس کے ہمدردی کو دل میں لے کر کے پیار کے ساتھ اس کو سمجھایا جائے؟ شریعت ہمیشہ یہ دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے، دین نفرت نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ اسلام دین فطرت ہے، دین نفرت نہیں ہے۔ اسلام میں محبت ہے، اس میں عداوت نہیں ہے۔ اسلام میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہے، بے رخی کرنا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ صل من قطع، جو تجھ سے توڑے تو اسے جوڑنا، تو جوڑ لے اسے جو تجھ سے توڑ دے، یعنی جو تعلق تجھ سے ختم کرتا ہے تو پھر بھی اسے تعلق کو بناتا ہے۔ وَآتِ عَلَىٰ مَنْ حَرَمَكَ، جو تجھے نہ دے، محروم کرے، تو پھر بھی اس کو دیتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، آپ کے ہمسائے نے خیرات کیا، آپ کے گھر کا حصہ نہیں پہنچایا، باقی ادھر ادھر سب کو دیا، آپ کے بچوں نے شام کو آپ کو بتا دیا ہمسائے نے خیرات کی، سوائے ہمارے گھر کے باقی سب کو دیا، تو میرے اور آپ کے کیا جذبات ہوں گے؟ پہلے خیرات کرنے کی نیت ہو نہ ہو، اس وقت جذبات بننے جلدی کچھ میں بھی کروں اور پہلے اس کو محروم کر کے دکھاؤں، بدلہ لے لوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا نہ ایسا نہ کرو۔ وَآتِ عَلَىٰ مَنْ حَرَمَكَ، اس نے تجھے محروم رکھا، تو پہلے اس کو دے دے، اس کو دے دے، محروم نہ رکھنا۔ وَاعْفُ عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَكَ، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ یہ ہے دین فطرت۔ ہمارے ملک کی مہنگائی، بدامنی، دہشت گردی، فتنہ و فساد کیوں ختم نہیں ہو رہا؟ حکومت تو بدل گئی ہے، پاکستان کو تو نیا بنا دیا ہے۔ وہ پشتو میں ایک مثال ہے، خر ہاگا خر دے قطع بدل تھا،
خر آگا خر رہے، یعنی ابھی اس کو میں ذرا سلیس انداز میں ترجمہ کرتا ہوں، وہ کا ترجمہ کچھ اور سخت ہے. گاڑی وہی گاڑی ہے، ڈرائیور صرف چینج ہو گیا ہے. گاڑی وہی گاڑی ہے، ڈرائیور چینج ہو. کشتی وہی کشتی ہے، ملاح چینج ہے. چہروں کے بدلنے سے نہ تو امن آتا ہے، نہ حالات بدلتے ہیں. چہرے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے، دل بدلنے سے حالات بدلتے ہیں. دل ویسے ہی ہمارے ہیں. ملک میں سودی نظام کیوں کا تو ہے؟ جس ملک میں سودی نظام ہوگا وہ بھول جائے کہ اس ملک میں خوشحالی آئے گی، بھول جائے. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یا تو سودی کاروبار کو بند کر دو، بصورت دیگر رب العالمین کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ کی پناہ، کون اللہ کے ساتھ لڑ سکتا ہے؟ کون لڑ سکتا ہے؟ تمہارا اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائے، ہمارے حکمرانوں پر رحم فرمائے، ہمارے فوج پر رحم فرمائے، ہمارے پولیس پر رحم فرمائے، ہمارے لیویز پر رحم فرمائے. ہمارے جو انجانے بھائیوں نے پہاڑوں کا رخ اختیار کیا ہے، ظلمت کے راہ پہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی روشنی کی دولت سے مالا مال بنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. تو غور کرنے والے لوگ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس ایک ہی کوشش کروں گا اسی حدیث میں بیان بھی مکمل ہو جائے. فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب کون ہے؟ کون سا بندہ ہے جو اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، وہ کون ہے؟ اب اللہ کے نبی جو فرمائے بس کی صحیح قدم ہے، حق ہے، سچ ہے. فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم، رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع رسانی کے کام کرتا ہے، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے. اور آپ سوچیں، صبح سے شام تک ہم نے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، کتنے لوگوں کے دلوں کو دکھا دی. کتنے آپ سے خوش ہیں، کتنوں کے دل دکھا رہے ہیں. کعبۃ اللہ کے گرانے سے رب العالمین کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا کسی مومن بندے کے دل کو دکھانے سے رب العالمین کو گھرے ہوتے ہیں. صبح سے شام تک لوگوں کے دلوں پر ہم چھرے گھومتے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں رہتا. خوش ہے میں صوفی ہوں، خوش ہوں میں حاجی ہوں، خوش ہوں میں مولوی ہوں. جب تک اپنے اندر ہم تبدیلی نہیں لائیں گے ملک نہیں بدلے گا. ملک والوں سے ملک کے بارے میں پوچھا جائے گا، مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا. کتنے لوگ میری وجہ سے مسجد میں نہیں آتے، میری بد اخلاقی کی وجہ سے نہیں آتے. کتنے لوگ ہیں کہ کبھی ہم نے ان کے آنگن میں کوئی کچھ خیر پہنچایا ہو، اپنے گریبان میں جان کر کے دیکھنا چاہیے. اپنے گریبان، کسی کی طرف ہم گوشت بھی دراز نہیں کریں، اپنے طرف دیکھیں، اپنے کو بدلنے کی کوشش کریں. فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم، اللہ کے نزدیک محبوب بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ نفع رسانی کا کام کرتا ہے، لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے. اور یاد رکھنا، سب سے بڑے فائدے کی بات لوگوں کو دین پہنچانا ہے، دین پہنچانا ہے. یہ جو بیرون ملک جماعتیں جاتی ہیں، یہ جو کارگزاریاں سناتی ہیں، رونا آتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے. یہ بتاتے ہیں وہ نو مسلم دہاڑے مار کے روتے ہیں کہ ہمارے ابو امی تو جہنم میں گئے تو پہلے کیوں نہیں آئے؟ ہم نے جو کچھ ایجاد کی تم تک پہنچا دی، تم نے اتنے بڑے دولت کو ہم تک کیوں نہیں پہنچایا؟
وہ کوئی اپنے ابو کو یاد کر روتا ہے، کبھی کوئی اپنی امی کو یاد کر کے روتا ہے. کیا آپ برداشت کرتے ہیں کہ ہمارے ابو امی جہنم میں جانے؟ کون برداشت کرتا ہے؟ وہ روتے رہتے ہیں. ہم خوش ہیں کہ ہمارے بچے اچھی تعلیم کر رہے ہیں، ہمارا گھرانہ اچھا ہے، بجلی بھی ہے، پانی بھی ہے، باقی جو جیسے ہو رہا ہے ہونے دو. کسی کا درد ہمارے اندر ہے ہی نہیں، انسانیت کی فکر ہی نہیں ہے، اور بجائے فکر کے ہم دادا بن گئے. وہ کہتے ہیں تم جیسے مسلمان ہم بنے، چوری تم کرتے ہو، ڈاکے تم لگاتے ہو، عزتیں تم لوٹتے ہو، برائیاں تمہارے اندر ہیں، بدماشیاں تمہارے اندر ہیں، تم جیسے مسلمان. خدا نخواستہ رب العالمین ہم سے یہ نہ پوچھے ارے تم تو رکاوٹ بن گئے تھے، یہ جو سب جہنم میں جا رہے ہیں تیری وجہ سے. وہ کہتے تھے مسلمان ایسے ہوتے ہیں، جھوٹ ان میں ہے، چوری ان میں ہے، چغلی ان میں ہے، دو کو لڑانا ان میں ہے، عدل و انصاف ان میں نہیں ہے، رشوت خوری ان میں ہے. عام لوگ کہتے پھرتے ہیں نوکری لینا ہے تو پیسے لاؤ. اس اسلام کو ہم کیسے غیر کے سامنے پیش کریں میرے بھائی؟ ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. احب الناس الی اللہ انفعهم، اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہے جو لوگوں کو نفع رسانی کرتا ہے. وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ. فرمایا اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال کیا ہیں؟ فرمایا وہ اگر تو اپنے کسی مسلمان کے گھر میں بھی خوشی داخل کر دے، کسی کے گھر میں خوشی پہنچا دے، یہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے. وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، یا خوشی پہنچا دے یا اس بیچارے کے مصیبت میں اس کے کام آ جا. کسی مسلمان کے دکھ درد میں تو کام آ جا. او تقضی عنہ دینا، یا کسی مسلمان کا قرض تو ادا کروا دے. آپ نے دیکھا میرا ہمسایہ ہے، بیچارے کی گزر اوقات صحیح نہیں ہو رہی، قرض دار ہے، تو آپ اسے خاموشی سے پوچھیں تو کس کا زیادہ قرض دار ہے؟ اب آپ اپنے پیسوں سے اس کے قرض ادا کر دو، جنت کا ٹکٹ لے لو. احب الاعمال، اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے. یا تو اس کے گھر میں سرور اور خوشی پہنچا دے، یا کوئی دکھ اس سے دور کرا دے، کوئی مصیبت سے اس کو چھٹکارا دلوا دے، یا تو پھر اس کا قرض ادا کروا دے. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. او تطرد عنہ جوعا، یا اس کا بھوک مٹوا دے، اس کے بھوک کو مٹوا دے. کئی لوگ ہیں بیچارے جن کو کھانے کا کچھ نہیں ملتا ہے، کبھی یہ فکر کی ہے کہ اس کے کھانے کے، اس کے گھر کے راشن کا بندوبست میں کروں، یا فرمایا اس کے گھر کا بھوک اس کا مٹوا دے. یہ اللہ کے پیارے حبیب کے اخلاق ہیں، یہ ہے دین، یہ ہمیں سکھاتا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا نَمْشِيَ مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفُ فِي الْمَسْجِدِ شَهْرًا. فرمایا کسی انسان، کسی مسلمان کے حاجت کو پورا کرنے کے لیے میں چلوں، کسی مسلمان کے حاجت کو پورا کرنے کے لیے میں چلوں، مجھے مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف سے زیادہ یہ پسند ہے. مسجد میں 1 مہینہ تک ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھے اور دوسرا کسی کے کام کے لیے چلا جائے. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا یہ جو اس بندے کے کام کے لیے جا رہا ہے، مجھے اس مہینے کے اعتکاف والے سے اس کا یہ عمل پسند ہے. اور ایک اور مزیدار حدیث سنو، سبحان اللہ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے حاجت پورا کرنے کے لیے اٹھتا ہے، حدیث کا مفہوم سنا رہا ہے، کسی کی حاجت پورا کرنے کے لیے جاتا ہے، یہ بندہ جب فوت ہوگا
قیامت کے دن میدان محشر میں میزان پر اس کے اعمال جب تولے جائیں گے تو جب میں سنوں گا میرا فلاں امتی میزان پہ کھڑا ہے اور اس کے اعمال تولے جا رہے ہیں اور یہ میرا فلاں امتی ہے جو فلاں کے حاجت کے لیے ایک دن چلا گیا تھا، تو میں خود اپنی جگہ سے اٹھ کر کے وہاں چلا جاؤں گا، میزان پہ آ کے ٹھہروں گا۔ اب جس کے لیے رسول اللہ خود میزان پہ آ جائیں وہ بھی جنتی نہیں ہے تو پھر اور کون جنتی ہوگا؟ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ وَمَنْ كَظَبَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ أَن يُمْزِيَهُ أَمْزَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رَضِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے اپنے ناراضگی کو کہ وہ بدلہ اور انتقام لینے کی طاقت بھی رکھتا تھا، انتقام کی اس کو قوت اور قدرت بھی حاصل تھی، لیکن پھر بھی اس نے درگزر کیا، غصے کو پی لیا، انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو رب العالمین اتنا دے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ اس کے دل کو خوش کر کے رکھ دے گا قیامت کے دن۔ یہاں دل پریشان ہو گیا تھا نا، غمگین ہو گیا، غصے کو پینے سے کتنا غصہ اندر اڑتا ہے آدمی کا، لیکن یہ غصہ پی جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین اس کو اتنا دے گا کہ اس کا دل خوشی سے اچھل پڑے گا۔ وَمَن مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى يُثْبِتَهَا لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ تَعَالَى قَدَمَهُ يَوْمَ تَزِلُّ الْأَقْدَامُ، جو کسی مسلمان کی حاجت کے لیے اٹھے اس کی حاجت پوری کرا لے وے، قیامت کے دن جب لوگوں کے قدم پھسلنے لگیں گے رب العالمین اپنے اس بندے کے پاؤں کو ثابت قدم بنائے گا، ثابت قدم جو رہیں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ آخر میں کیا فرمایا؟ ایک ہی جملے میں بد اخلاقوں کا تذکرہ فرمایا، وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلَّ الْعَسَلَ، فرمایا جو بد اخلاق آدمی ہوتا ہے، جو برے اخلاق والا ہوتا ہے، اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے شہد کے اوپر سرکہ کو گرا دو، شہد ختم ہو جاتا ہے۔ تو معاشرے کو بد اخلاقی ختم کر کے رکھ دیتا ہے، نفرتیں جنم لیتی ہیں بد اخلاقی سے، تو جیسے شہد جیسے میٹھے چیز کو سرکہ ختم کر دیتا ہے تو معاشرے کے امن کو بد اخلاقی ختم کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ اعمال اپنے اندر لانے چاہیے، ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل صائم النہار، جو بیوہ عورت کے لیے ان کے حاجت کے لیے کوشش کرتا ہے کہ یہ بیوہ ہیں، مسکین ہیں، یا مسکینوں کے لیے کوئی تگودو کرتا ہے، کوئی کوشش کرتا ہے، کوئی انتظام کرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، ذرا توجہ سے سنیے، بڑے قیمتی الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کل مجاہد فی سبیل اللہ، اس کا اجر اللہ کے نزدیک وہ جو اللہ کے راہ میں جہاد کر رہے ہیں مجاہد کے جہاد کے برابر لکھا جاتا ہے۔ جو بیوہ کے لیے ان کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا انتظام کرے یا مسکینوں کے لیے کرے، رب العالمین کے نظر میں اس کے اعمال نامے میں مجاہدوں کا ثواب لکھ لیا جاتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یا پھر او القائم اللیل وصائم النہار، یا تو پھر اس کو اتنا ثواب دیا جاتا ہے جیسے کوئی آدمی دن کو روزہ رکھتا ہو، رات کو تہجد پڑھتا ہو، قائم اللیل بھی ہو، صائم النہار بھی ہو، اس کے ثواب کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گی۔ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، ہم تو صرف اپنا حقوق لینا جانتے ہیں بس،
گریبان پکڑو، پگڑی اچھالو۔ اس طریقے سے اللہ کی نظروں سے بندہ گر جاتا ہے۔ جو رب کی نظروں سے گر گیا، اگر دنیا کا شہنشاہ بن جائے بھی خدا کی قسم، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ۔ جو رب کی نظروں میں ہے کچھ، مخلوق چاہے اس کے ساتھ ہاتھ بھی نہ ملائے، اس کا بیڑا پار ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اگر کسی کے پاس جائے کچھ کہنے کو کچھ سنے بھی نہ، لیکن وہ جب کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے میں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کی قسم کو پورا کر دے گا۔ تو بس مختصر کہ کسی کو بندہ حقیر نہ سمجھے اور کسی کو بندہ دکھ نہ پہنچائے، کوشش کرے کہ ہر ایک کو نفع پہنچانے کی کوشش کریں۔ اب بہترین مہینے کی آمد ہے تو اس سے پہلے ہم سمجھ جائیں، اور یہ جو شعبان کی 15 کی تاریخ ہے، اس کی رات کو عبادت کرے بندہ، ذکر کرے، تلاوت کرے، جتنا کر سکتا ہے کر لے گا۔ فرض کوئی نہیں ہے، ثواب کی چیز ہے، فرض نہیں ہے یار۔ یہ نہ ہو اگر ایک آدمی بیٹھتا ہے پھر شیطان یوں بھی نیکی ضائع کرا دیتا ہے۔ جو آدمی بیٹھا اور اس کا کوئی ساتھی دوست نہیں بیٹھا، اچھا تو رات کو بیٹھا تھا؟ نہیں، شرم نہیں آتی ہے؟ میں تو بیٹھا تھا، ساری رات میں نے صلاۃ و تسبیح پڑھی ہے، اتنے تہجد پڑھے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، سارے کو اس نے مٹا کے رکھ دیا۔ اب اس بولنے سے اس کا سونا بہتر نہ کرو تو رب کے لیے کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم کیوں کرتے ہیں بھائی؟ جو ضائع ہو جاتا ہے۔ آخری اگر کچھ بھی نہ کر سکو، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، ہر رات۔ یہ صرف 15 کی رات نہیں، ہر رات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب۔ فجر کی نماز بھی بندہ جماعت کے ساتھ پڑھے، ساری رات عبادت کرنے کا ثواب۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے پیارے نبی، آمنہ کے لال